بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے لائیو بات کرنی تھی، یہ تو فرسٹ رمضان کو ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا، پر کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے کنیکشن کے کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کی وجہ سے ہم لائیو نہیں آ پا رہے تھے۔ بہرحال اس کے لیے معذرت۔ سیکنڈلی چیز یہ کہ آپ لوگوں کو امداد 0307 چینل کی پہلی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کو ہم پریمیئر کر رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم فلی لائیو ہوگی، ہوپ فلی انشاءاللہ۔ اور جو بات کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ یہ کہ جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کا جو آج کل ذکر بہت زیادہ چل رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے مولانا طارق جمیل صاحب کو بلایا گیا ٹیلی تھون سروس میں، بہت سارے اینکرز تھے، پرائم منسٹر صاحب تھے، انہوں نے دعا کروائی، اور دعا کرا کے ظاہری بات ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں، جب توبہ کرتے ہیں، توبہ کروائی انہوں نے جب، تو تب تک توبہ کیسے قبول ہوگی بھئی جب تک آپ نے اپنی غلطی قبول نہیں کی۔ تو انہوں نے ایک میڈیا کی ایک بہت بڑی غلطی ہائی لائٹ کی کہ میڈیا میں جھوٹ بہت چلتا ہے۔ انہوں نے ثبوت کے طور پر ایک واقعہ کا تذکرہ بھی کیا کہ ایک چینل کے اونر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم جھوٹ بند کر دیں تو ہمارا تو چینل ہی بند ہو جائے، اور یہ کہنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دعا ہوئی، اور پھر ایک صحافی صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو انہوں نے اپنے پروگرام کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں اس ادارے کے، اس میڈیا کے انچارج کا نام جس نے آپ سے ایسا کہا تھا، کیونکہ اس طرح تو ان سب پہ جو ہے وہ بہت بڑا بلیم آ رہا تھا، وہ دودھ کے دھلے ہوئے فرشتے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا تذکرہ کیا، اور اس قدر انہوں نے پریشرائز کیا گیا یا مانگ کی گئی۔ پھر مولانا صاحب نے توبہ کی، معافی مانگی، مولانا صاحب نے معافی مانگی، مولانا طارق جمیل صاحب نے معافی مانگی۔ یہ دیکھ کر، یہ سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا، جینوئنلی۔ جتنا آپ کو ہوا شاید مجھے اس سے زیادہ ہوا، اور آپ کو بھی شاید ایسا ہی لگتا ہو کہ آپ کو سب سے زیادہ ہوا۔ یعنی کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمارے علماء کرام معافی مانگیں گے، وہ بھی ہمارے صحافیوں سے، اور وہ بھی کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کروائی۔ انہوں نے توبہ کروائی، اس وجہ سے بھی معافی مانگو۔ آپ نے وہ غلط کیوں کہا؟ وہ غلط تو ہے ہی نہیں، وہ تو دودھ کے دھلے ہوئے، وہ تو غلط ہے ہی نہیں نا۔ انبیئریبل یہ بیہیویئر صحافیوں کی طرف سے انتہائی قابل افسوس ہے، اور برداشت سے باہر ہے۔ فقہ کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو اسے اگر فقہ کا جان رہے ہیں، رکیے آپ، اگر آپ فقہ کا اس مسئلے سے میں جان رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ انہی صحافیوں کا نام آپ یوٹیوب پہ لکھیے، اور پھر آگے لکھیے ایکسپوزڈ، آپ کو لاتعداد ویڈیوز آئیں گی ان کی، اور آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، چونک جائیں گے۔ پھر انہی کے میڈیا سیل پارٹنرز کے کچھ لوگ ہیں، جانتے ہوں گے آپ لوگ کہ ان کے پاس اپنے فوکر طیارے بھی ہیں، اپنے جو ہے نا پرائیویٹ جیٹس ہیں ان کے پاس۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس پرائیویٹ جیٹس کہاں سے آگے؟ یہ اتنا بڑا بلند پیشہ ہے، ایسا کیا ہے اس فیلڈ میں؟ مجھے بھی بتاؤ بھئی، میں تو آئی ٹی کی فیلڈ کو چھوڑ کے اسی فیلڈ کو جوائن کر لوں، اتنا زیادہ ہے اس میں؟ ایسا کیا ہے؟ وہی لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میں ان سے برداشت نہیں، انہوں نے اس کی کلاس لے لی۔ یعنی کہ ایک صحافی برادری معافی منگوانے پہ تلی ہوئی ہے، دوسری صحافی برادری انہی کے معافی مانگنے سے ٹی آر پی اور پیسہ کمانے پہ تلی ہوئی ہے۔ گورکھ دندا بنایا ہوا انہوں نے۔ انبیئریبل ہے۔ آئی تھنک دوز جرنلسٹ should apologize to the Maulana. They should have their apology. یعنی کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ اس رحمتوں برکتوں والے مہینے میں ہمیں یہ کچھ دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔
آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیجول آیا ہوں, کوئی تیاری نہیں کر پائے. اس ٹرانسمیشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے پوری رات جاگنا پڑی. بعض اوقات بیچ میں ہے, میں پہلے جو ہے بہت میرا اگریسو جو ٹون تھی میری بہت اگریسو تھی. ابھی تو رات کافی گزر جانے کی وجہ سے, اور یہ سحری ابھی ہم نے کی ہے, اور سحری کر کے ابھی ہم بیٹھے ہیں لائیو کے لیے, تو ابھی تھوڑا سا تھکاوٹ کی وجہ سے میں اتنا بول نہیں پا رہا ہوں, یا اتنا جاگنے کی وجہ سے. ادروائز بہت زیادہ اگریسو رسپانس ہمیں انہیں دینا چاہیے, بہت زیادہ اگریسو رسپانس. انہیں بالکل ایزی وے نہیں دینا چاہیے. یہ صحافی جو ہیں دے آر گوئنگ بیونڈ دیئر لمٹس. یعنی کہ اب وہ لوگ جن سے ہم نے دین سیکھا ان سے یہ مافیا منگوائیں گے. میں انارکی غصے کی طرف لے کے جانے کو نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایٹ لیسٹ کہ جس طرح یہ ہمارے میڈیا سیل کے بھی کچھ لوگ ہیں, سوشل میڈیا پہ کچھ احباب ہیں, وہ انہوں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اس میں متعلق, بہت ساری ویڈیوز بنائی, اور وہ ویڈیوز بنا کر جناب علی آپ کی صرف بڑھاس نکل رہی ہے دل کی, جس طرح میں نے کہا رہا ہوں. پر میں آپ کو یہاں پہ صرف بڑھاس نکالنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اس کی آفیشیل کمپلین پی ٹی اے کو رجسٹر کروں گا. تو آپ لوگ بھی پی ٹی اے کو ان کی کمپلینز رجسٹر کیجئے. آپ کو جہاں پہ لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, فتنہ فساد مچا رہے ہیں, آپ فوراً اس پروگرام کا نام, چینل آپ پی ٹی اے کو رپورٹ کریں, چاہے جو بھی ہے. آپ ایک بار اپنا احتجاج ریکارڈ پہ لائیں, ان کی عقل ٹکانے آئے کہ کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں یہ. ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. علماء کے اوپر تو ہر کوئی اٹھ کے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ جینوئنلی اس کے خلاف کمپلین لانچ کریں. ماہ مبارک میں یہ سب سے بڑا پہلا کام کریں, ورنہ انہوں نے کوئی رحمتوں والے مہینے کا کوئی ادب نہیں رکھا. مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی, انہوں نے توبہ کی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بول بول کے انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے سب سے پہلے منع فرمایا. تو سب سے پہلے جو جھوٹ سے منع فرمایا, جو 4 چیزیں انہوں نے بتائی, اس میں جھوٹ اول تھا. تو جھوٹ چھوڑنے کا جب انہوں نے کہا تو ان کو بہت زیادہ برا لگا. آپ سب سے میری درخواست ہے, اپیل ہے میری, کہ آپ پلیز ان کے خلاف ایکشن لیں. جو بھی آپ کو جھوٹ لگتا ہے, غلط لگتا ہے, فتنہ پرور لگتا ہے, فتنہ فساد والا لگتا ہے, آپ اس کے خلاف کمپلین لانچ کریں. اللہ کے حضور جھکنے کا یہ مہینہ ہے, توبہ کرنے کا مہینہ ہے. اور انہوں نے دیکھو وہ معافی منگوا کے انہوں نے ایک علیحدہ ٹرینڈ شروع کر دیا ہے کہ بھی ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا, بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اس کو سوشل میڈیا پہ پراپر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھی انہوں نے معافی مانگ لی ہے, اب بالکل ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہو گیا سارا کچھ. یہ کیا ہے؟ what they are trying to prove, کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ تو آپ ایٹ لیسٹ اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جو ہمارا حق ہے, جو ہمارا رائٹ ہے, جو ہر ایک کا رائٹ ہے, آپ بھی اگر میں بھی غلط کرتا ہوں تو آپ میرے خلاف بھی کمپلین کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا سیل پہ تو آلریڈی یوٹیوب بہت ایکٹیو ہو گیا ابھی, تو آپ پی ٹی اے کو رجسٹر کر سکتے ہیں کمپلین معذرت کے ساتھ. لیکن انتہائی افسوس کن, انتہائی افسوس زدہ یہ مقام ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. اور پھر یہ لبرلز, یہ جو سارے ان کے سپورٹیو میں ہیں, پورا سال انڈسٹری میں جو ہے وہ فلمیں بناتے رہتے ہیں, ڈراماز بناتے رہتے ہیں, سانگز شوٹ کرتے ہیں, اور جو ہی ماہ سیام آتا ہے یہ وہ امام کی علماء کی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں دین سکھانے لگتے ہیں. حد ہو گئی ہے بھائی. امداد 0307 چینل سے پہلے ویڈیو نشر ہوئی تھی, ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ لبرلز اپنی نشست پر رہیں, علماء کی نشست پر اچھے نہیں لگتے یہ. اور آپ آج کوئی بھی چینل کھول کے دیکھ لو بھائی, کھولو نا یار, آپ دیکھتے ہو کوئی چینل, آپ فیملی میں سے پوچھ لو,
لبرلز ہی سکھا رہے ہیں، وہی بیٹھے ہوئے. علماء کو بلایا جاتا ہے گیسٹ کے طور پہ. کیوں؟ علماء مہمان ہیں، انہیں سے تو ہم نے دین سیکھا ہے، انہیں آنے دو نا فرنٹ پہ. بھائی اس ماہ مبارک میں بھی اگر علماء کرام نے نہیں آنا ہے تو پھر آپ سوچیں ذرا کب آنا ہے. ہر چیز کے لیے ایکسپرٹ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ہمیں ایکسپرٹ درکار ہے، ہمیں ایکسپرٹ ہی چاہیے ہر چیز کے لیے. تو دین سکھانے کے لیے ایکسپرٹ کیوں نہیں؟ دین سکھانے کے لیے ہمیں لبرلز وہ جو سانگز کرتے ہیں، ابھی عید آئے گی، ان کی اپنی موویز، اپنے ڈراماز، اپنے سانگز سب شروع ہو جائیں گے ان کی. اور ہمارے ایک نسل پر کیا اثر پڑے گا یہاں پہ؟ ماڈرنائزیشن کے نام پہ کسی اور کی طرف جا رہے ہیں. مولانا صاحب نے اس کی واضح الفاظ میں اس کی جو ہے نا وہ تشریح کی تھی کہ کون مختصر کر رہا ہے ہمارے لباسوں کو. برا لگا ان کو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب توبہ کی جا رہی تھی، جب پوری قوم رو رہی تھی، جب مولانا صاحب رو رہے تھے، تب جو ہے وہ ان کی ہٹکیلیاں ختم نہیں ہو رہی تھی. ادھر ادھر ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں اب میں کیا بولوں. جن کو درد تھا وہ رو رہے تھے اس میں بھی. سب صحافی برے نہیں ہیں، میں سب کو برا نہیں کہتا ہوں، اور جو میجورٹی لیڈ کر رہی ہے وہ عجیب و غریب ہے. بھائی یعنی کہ پنچایت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں پنچایت والوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہی پنچایت کا فیصلہ عدالت میں ہونے جاتا ہے تو وہاں پہ خاموش بیٹھتے ہیں. یہی فوکر تیارے والے ہیں. اربوں خربوں کما کے کون سا پروفیشن میں ایسا یہ کیا رکھا ہوا ہے سمجھ سے باہر ہے. اتنا پیسہ کون چینل دیتا ہے کہ چینل والوں کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹس نہیں ہیں اور ان کے پاس ہیں. جو بندہ کھڑا ہو کے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے علماء کے خلاف. ایک تہذیب، ایک دائرہ کار کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ پلیز آپ بھی کریے جا کے، اور میں بھی لازمی کروں گا. پی ٹی اے کو ہم کمپلین رجسٹر کریں گے، یہ لازم ہے. اور ماہ سیام آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. یہ ہماری پہلی ٹرانسمیشن ہے تو انشاءاللہ ہم آگے آپ کے ساتھ کنٹینیو میں رہیں گے. یہ ویڈیو بنانے کا پہلا ہمارا جو تھا وہ میں نے ماہ سیام پہ رحمتوں والے مہینے، ہم اس میں ڈسکس کریں گے کچھ ریلیجیس ویوز کو. پھر جو ہمارے پاس وبا آئی ہوئی ہے، آلریڈی ملک اتنا جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں. حالانکہ آپ دیکھیں ایک چیز، ایک چیز ہائی لائٹڈ ہے اگر آپ لوگ غور کریں، کہ پورے لاہور شہر کی ایک مارکیٹ، ساری مارکیٹیں نہیں، ایک مارکیٹ کا ایک روڈ بلاک ہو جاتا تھا نا، ہڑتال پہ بیٹھ جاتا تھا تو حکومت مذاکرات کے لیے پہنچ جاتی تھی. کوئی بھی حکومت لے لو آپ، تو مذاکرات کے لیے پہنچ جاتی تھی کہ کیا مسئلہ ہے، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، معیشت نہیں رکنی چاہیے. اب آپ سوچیں کہ کتنی سیریس سچویشن ہے کہ پورا ملک حکومت نے خود لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، وہ خود لاک ڈاؤن کر کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ. تو آپ سوچیں کتنی سیریس سچویشن. اس سیریس سچویشن میں بھی یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مولانا نے توبہ کی بات کی کہ اس سیریس حالات میں اللہ تعالیٰ سے اس قوم کو نجات مل جائے، اس کے لیے انہوں نے دعا کروائی. اور ان صحافیوں کو اس میں بھی پرابلم ہے، کیونکہ ان دودھ کے دھلے ہوئوں کو گناہ گار کیوں کہا گیا. ایسے موقع پہ ویسے آئی ایم سوری ٹو سے ایسا کوئی نہیں سوچ سکتا. جنہوں نے نہیں بھی کیا وہ بھی ندامت میں آتے ہیں، کیونکہ توبہ کا ذکر ہوا ہے. بھائی توبہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا عمل ہے. آپ اپنے وہاں پہ یہ گنوا رہے ہو کہ بھئی میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، کس نے کیا بتاؤ. تو آپ سوچو اس کا شمار کس میں ہوتا ہے پھر. اور علماء کرام یہ ایک فقہ کا مسئلہ نہ سمجھیں. میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ تمام علماء اس پر اجماع رکھیں، اور اگر اتنا ہی ہے تو پھر خاتم رضوی صاحب کو بلا لیں. سیدھی سی بات کہ علماء کا اگر انہوں نے اتنا ہی کرنا ہے سیریسلی، کہ علماء سے اگر یہ معافی منگوائیں گے، وہ ان کا ایک بڑا پن ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی.
اور یہ میں وہ پوائنٹ نہیں آپ کو شو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صاحب جو ہیں، جو صحافی جنہوں نے معافی کی ڈیمانڈ کی تھی، مطالبہ کیا تھا، وہ صحافی تو اللہ معاف کرے اس کو جو ہے وہ سیاسی رنگ دینے والے تھے مولانا صاحب کو. یار اس موقع پہ، ایسے انسٹنس پہ جب وہ توبہ کروا رہے ہیں، جب ہمارے ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے ایسے موقع پہ، تو پھر جب ملک ہمارا کوپٹک میں تھا تو تب کیا کرتے ہو گے؟ اس کا مطلب احمد شجاع پاشا نے بالکل درست کہا تھا. سابق ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجاع پاشا، جنرل احمد شجاع پاشا صاحب نے پھر بالکل درست کہا تھا کہ ہمارے صحافی شراب اور عورت پر بک جاتے ہیں، اور سی آئی اے یہ کام آسانی سے کر لیتی ہے. وہ بالکل 100% درست ہے. آپ تو درست ثابت کر رہے ہو ان کو، میں تو نہیں کہہ رہا ابھی، لیکن آپ تو 100% درست ثابت کر رہے ہو ان کو. تو سلوٹ ہے پھر جنرل صاحب، آپ کو سلوٹ ہے، آپ نے پھر درست کہا تھا. بہت افسوس کا مقام، اللہ کے حضور جھک جانے کا یہ مہینہ ہے، توبہ کرنے کا ہے، مغفرت لینے کا ہے. جتنی عبادت کر لو اتنی کم ہے. اس ماہ میں جتنی عبادت کر لو اتنی کم ہے. یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، میں کوئی آسمانوں پہ میری باتیں نہیں پہنچی ہوئی، لیکن جتنی عبادت کر لو اتنی کم ہے. جتنی عبادت کر لو اتنی کم ہے. تو عبادت ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے. اور آئی ایم سوری کہ مجھے آپ سے اس طرح مخاطب ہونا پڑا، بنا جو ہے وہ پریپریشن ہوئے. میں کیجول میں ہی تھا، کیجول ڈریسنگ میں جو ہے وہ آپ سے آ کے مخاطب ہو گیا. رات کو تو میں بہت زیادہ اگریسو میں تھا، اور مارننگ تک جو ہے وہ آئی ایم ویری تھینک فل کہ جو ہے نا، جو میرا ٹیکنیکل سٹاف ہے، تھینک یو سو مچ. میں ان کا بھی آپ کے توسط سے، آپ کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی انہوں نے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا. اور ادروائز میں اس کو بہت پہلے اجاگر کرنے والا تھا اس مسئلے کو. میں ریکارڈڈ ویڈیو نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ ہمارے پاس جو لائیو ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوئی ہیں وہی ہوں. تو مکاشف، محمد مکاشف، جو کہ یوٹیوب پہ ای مینٹور کے، ای ٹیک مینٹور کے نام سے وہ چینل چلا رہے ہیں، میں سبسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. وہ گرافکس اور جو ہے نا رینڈرنگ میں بھی بہت ہائیلی ایکسپرٹ ہیں، تو میں ان کا تھینک یو کرتا ہوں. تو ہم لوگ انشاءاللہ اس رمضان میں آپ کے ساتھ آن لائن رہیں گے. جو میں نے ٹاپک رکھا وہ بہت سیریس تھا، دل سے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ لازمی اس کے خلاف کمپلین لانچ کیجیے. کمپلین سے پیچھے ہم نے نہیں ہٹنا، کمپلین کے بغیر کچھ نہیں. تو یہ رمضان جو ہے انشاءاللہ ہم رحمتوں سے گزاریں. کوئی ایسا ٹاپک آیا تو میں لازمی بولوں گا، اس کے خلاف ہم سب کو بولنا چاہیے، ہم سب کو اٹھنا چاہیے. اگر آپ ایٹ لیسٹ ویڈیو نہیں بنا سکتے تو آپ نیچے کم از کم کمنٹ کر کے اپنے موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں. اور میں بھی مسلمان ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ اصلاح کر سکتے ہیں، اصلاح در اصلاح جائز ہے، اور ہم سب مسلمانوں کی اصلاح ہونی چاہیے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز میرے سے بادل نخواستہ اگر غلط ہوئی ہے تو میں آپ کی اصلاح کا منتظر ہوں. غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، تو آپ اگر اصلاح کرنا چاہیں تو میں آئی اپریشیٹ دیٹ. میں واقعی اس چیز کو سراہتا ہوں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.